کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ دین کو چھوڑ کر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ بادشاہوں کی کامیابی بھی دین میں ہے، وزراء کی کامیابی بھی دین میں ہے، اور کارخانوں کے مالکوں کی کامیابی بھی دین میں ہے، زمین پر محنت کرنے والوں کی کامیابی بھی دین میں ہے۔ دین کو چھوڑ کر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور دین وہ زندگی گزارنے کا کامیاب ترین راستہ ہے جو نبی حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اس کامیاب ترین راستے کا نام دین ہے اور اسلام ہے، اس میں کامیابی ہے۔ اگر نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گا، دنیا کے اسباب کب تک اس کے ساتھ رہیں گے؟ یا وہ اس کو چھوڑ جائیں گے یا یہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو جب کامیابی دین میں ہے اور دین آئے گا محنت سے، نبیوں سے اللہ نے محنت کروائی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت کروائی، اب یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے۔ جو اس محنت کو کرے گا، اس محنت سے دین زندہ ہوگا، دین کے زندہ ہونے سے اللہ امن، چین، سکون، اطمینان، راحت عطا فرمائے گا، زندگیاں خوشحال ہوں گی، چیزوں میں برکتیں آئیں گی، دل میں سکون آئے گا۔ تو یہ تو دنیا میں ہوگا، پھر موت کے وقت بھی اللہ اس کو کامیاب کرے گا، قبر بھی اس کی اچھی ہوگی، اور حشر کے میدان میں یہ بش کے ٹیلوں پہ سیر کرے گا، جنت میں اللہ اس کو داخل کرے گا۔ اور اگر اس نے دین کے مطابق زندگی نہ گزاری، دین کو چھوڑ کے اس کو ملک مل گیا، قارون جتنا خزانہ مل گیا، قومیں سبا جیسے باغات مل گئے، اور قوم عاد جیسی قوت مل گئی، قوم سمود جیسی صنعت مل گئی، لیکن دین زندگی میں نہیں ہے، تو یہ ناکام ترین انسان ہے۔ یہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی اور یہ ناکامی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی موت کے وقت بھی اس کو موت کا سامنا کرنا ہوگا، اور تکلیفوں کے ساتھ اس کی موت آئے گی، اور پھر قبر کے اندر بھی سانپ اور بچھو اس کو ڈسیں گے، اور میدان حشر میں بھی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، اور پھر ہمیشہ کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دو راستے ہیں، ایک نبیوں کا لایا ہوا راستہ ہے، ایک نفسانی خواہشات والا راستہ ہے۔ اس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، جو راستہ یہ اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کو ملے گا، اس کا نتیجہ اس کو ملے گا۔ اس کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ کچھ بادشاہوں کے واقعات بیان کیے، کچھ مالداروں کے بیان کیے، کچھ وزراء کے بیان کیے، کچھ حدیث میں، کچھ قرآن میں۔ نمرود کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی تھی، یا اکثر دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس نے خواہشات والی زندگی گزاری، خواہشات والی زندگی، تو اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، اور قیامت تک ناکامی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا رہے گا۔ پھر فرعون کو اللہ نے ایک سلطنت دی تھی، خدائی کا دعویٰ کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، چند دن تک اس کا طوطی بولتا تھا، لیکن پھر ناکام ہوا، ایسا ناکام ہوا، آج کوئی اپنے اولاد کا نام فرعون رکھنا پسند نہیں کرتا، یوں ناکام کر دیا اللہ نے۔ پھر
قارون کو اللہ نے مال دیا تھا، اس نے بھی خواہشات کو اختیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع نہ کیا، اس کو بھی اللہ نے ناکام کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پورے کیے تو اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک دیا تھا، ایسا کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو، تو ملک میں اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزارت دی تھی، وزارت میں اللہ کے احکامات کو پورا کیا تو کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے عزت دی، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دکھایا۔ دونوں راستے اللہ نے دکھائے ہیں۔ وہ راستہ ہے اب جو نمرود، فرعون، قارون کے راستے پر چلے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے، اور جو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلے گا علیہ السلام، ان کے راستے پہ چلے گا، ان کا وہ حشر ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ یہاں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، دو راستے ہیں، جس راستے کو اختیار کرے گا اس کے اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جو بندے کو اختیار کیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے بندے کا حساب ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا اللہ مجبور کرتا کہ ایسے ہی چلنا ہے، یہ اختیار کیا تو پھر انعام ہے، سارے نبیوں نے آ کے اس کی محنت کی ہے کہ سارے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے یہ لے کے آئے ہیں۔ ایک کامیابی وہ ہے جو ہم نے سمجھی ہوئی ہے، کامیابی کا معیار کہ دنیا کے اسباب زیادہ جمع کر لیے، راحت کے اسباب اکٹھے کر لیے، بڑھیا گھر بنا لیا اور اچھا کاروبار جما لیا، یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ یہ کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں۔ جس کو کامیابی اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبیوں نے کامیابی بتلایا ہے، وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے آدمی دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جائے، یہ ہے کامیابی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، پکی بات ہے یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی ہے۔ بہت سو کو دھوکہ لگا ہے، پہلے بھی اب بھی بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، بہت سارے لوگ دھوکے۔ تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ کامیابی کا نہیں ہے، دوسرا راستہ کامیابی کا نہیں۔ اس راستے پہ لانے کے لیے نبیوں کی محنت ہے، اس راستے پہ لانے کے لیے تو سارے نبیوں نے ایک ہی ترتیب سے محنت کی ہے، ایک ہی ترتیب سے، کیونکہ دین کو لانا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، اس کے لیے اگر محنت کے طریقے مختلف ہوتے، اللہ پاک اپنے نبیوں کو مختلف طریقے دے کر بھیجتے، مختلف طریقے نہیں دیے، سب کو ایک طرز پر محنت کرے۔ سب نے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے غیر کی عظمت کو نکالا ہے، اللہ کے غیر کی عظمت کو نکالا ہے۔ لوہا، سونا، چاندی، دراہم، دنانیر، اسباب، ان سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں ان اسباب کے محتاج نہیں، اسباب نفع دینے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سارے نبیوں کی محنت میں یہ بات ملے گی کہ لا الہ الا اللہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی حاجت ضرورت پیش آئے، اس کی پہلی توجہ جدھر جائے وہ اس کا الہ ہے۔ مال ہمارا الہ نہیں ہے، عہدہ ہمارا الہ نہیں ہے، صنعت ہمارا الہ نہیں ہے، ہمارا الہ اللہ ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ کے چلیں گے،
اللہ کے احکامات پورا کریں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جن جن اللہ کو چھوڑ کر جن جن طریقوں میں، شکلوں میں، نقشوں میں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے، ان کو ایک دن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے جس کا نتیجہ ناکامی ہے، جس کے آخر میں ناکامی ہے، اس کو کوئی کامیابی نہیں کہتا۔ وہ ناکامی نہیں ہے جس کے آخر میں کامیابی ہے۔ تو یہ سارے نبیوں کی محنت ہے، لا الہ الا اللہ۔ جہاں سے ہونا سمجھ رہے ہو وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو جب کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے تو ہم اس مخلوق میں پھنس کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے لوگوں کو نبیوں نے دعوت دے کے اس سے ہٹایا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایمان کی دعوت دی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو سچا جاننا، کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو سچا جاننا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا جاننا، یہ ایمان ہے۔ اور ایک چیز کا ایمان نہیں، ایک چیز کا نام ایمان نہیں ہے، 7 چیزیں ہیں جو ایمانیات کہلاتی ہیں، جو ہم بچپن میں سیکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جانا۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا؟ کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اکیلا سارا نظام چلا رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ زمین سے غلہ نکلتا نظر آ رہا ہے، اللہ نکال رہا ہے۔ سورج سے روشنی ملتی نظر آ رہی ہے، اللہ دے رہا ہے۔ رات کا اندھیرا اللہ کی طرف سے، دن کا اجالا اللہ کی طرف سے، حکومتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے، حکومتوں کا چھننا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اکیلا اللہ۔ اللہ کا تعارف، آج لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف ہے تو اس تعارف کا یقین نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے۔ کیا تعارف ہے اللہ کا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا سارا نظام چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے درمیان کئی الہ ہوتے تو یہ نظام سارا فاسد اور خراب ہو جاتا۔ ایک الہ کہتا میں نے بارش برسانی، دوسرا کہتا میں نے نہیں برسانی، دونوں میں جھگڑا لڑائی ہوتی، ایک اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، یہ میری مخلوق ہے اس کو لے کے میں الگ ہو گیا ہوں، یہ تیری مخلوق ہے اس کو لے کے تو الگ ہو جا۔ ایسا نہیں ہوا، الہ ایک۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا سب کچھ کر رہا ہے۔ انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر چاہے ان کو پلٹتے ہیں۔ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ وہ ذات اکیلی ذات ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ بادشاہ، وزراء، پرندے، درندے، چرندے، فرشتے اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اولاد دینے والا ہے، اور اولاد دینے میں ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں ٹیڑھی پسلی سے نہیں نکالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلی ماں سے بغیر باپ کے پیدا کر کے نہیں دکھایا۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب مائی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کو کمرے میں وہ اپنے عبادت میں مشغول ہوتی، حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے باہر سے اس کو تالا لگا کے چلے جاتے، واپس آتے تو مائی مریم کے کمرے میں بے موسم پھل ہوتے تھے۔ پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہتی ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے سوچا جو اللہ بند کمرے میں مائی مریم کو بغیر موسم کے میوہ دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بغیر موسم کے اولاد کا میوہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے بیٹا مانگ لیا، اللہ پاک نے فرمایا میں بیٹا دوں گا۔ پھر فکر ہوئی میں بوڑھا ہو چکا، بیوی میری بانجھ ہے، اولاد اس کو ہوتی نہیں، تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم یوں ہی دیں گے۔ باری تعالیٰ نشانی کیا ہوگی؟ کہ نشانی یہ ہوگی 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، خالی اللہ کا ذکر کر سکیں گے۔ وہ 3 دن بھی آئے، پھر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہوئے۔ تو وہ تو اولاد دینے والا ہے، اللہ پاک اولاد کا محتاج تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کی مال کی وارث بنے۔ تو اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ حضرت جب قیامت برپا ہوگی، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، پھر پوچھیں گے اللہ پاک حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل کون باقی ہے؟ باری تعالیٰ آپ باقی ہیں، میں باقی ہوں، حاملین عرش فرشتے باقی ہیں۔ اچھا ان فرشتوں کی جان بھی قبض کر لو، اب کون باقی ہے؟ جاننے کے باوجود پوچھیں گے باری تعالیٰ آپ باقی ہیں، میں باقی ہوں، بس کہ آپ بھی مر جائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، ایک عرصہ گزرے گا، پھر ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہار کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن اللہ نے پیدا کر دیا، اب یہ منتقل ہوتا رہے گا، منتقل ہوتا رہے گا۔ تو اللہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، اولاد کا محتاج تو وہ ہے جس نے یہاں سے منتقل ہونا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے انتقال نہیں ہے، انتقال تو انسان کے لیے ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اگر باپ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کی ذات پہلے نہیں تھی، پہلے باپ وجود میں آیا، اس کے بعد بیٹا وجود میں آیا۔ تو جو باپ کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، الہ اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ اکیلا یگانہ یکتا بے مثل بے مثال ہے، بے مثل بے مثال ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ تھامنے والا ہے، زندہ تھامنے والا حی ہے، قیوم ہے۔ زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، سورج کو زمین آسمان کے درمیان تھاما ہوا ہے، چاند کو زمین آسمان کے درمیان تھاما ہوا ہے، وہ تھامنے والا ہے۔
تو یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو اگر اللہ پاک کو اونگ یا نیند آ جائے تو سارا نظام ٹکرا جائے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی نہ اس کو نیند آتی، تو سارا نظام چلا رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کا تنہا مالک اللہ ہے۔ انسان کا مالک بھی اللہ ہے، انسان کا، اللہ کی ملک حقیقی، اور اللہ کی ملک حقیقی، انسان کی ملک مجازی۔ یہ میرا ملک، یہ میرا مکان، یہ میری زمین، یہ میرا کارخانہ، موت نے ایک بار ڈالا تو کہاں گیا وہ دعویٰ، کہاں گیا وہ ملک، کہاں گیا وہ گھر، کہاں گیا وہ کارخانہ؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ مالک ہے۔ یہ ہے آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا جیسے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، آمنت باللہ۔ پھر اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہے، انسان کو خبر نہیں ہے، انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر، ایک فرشتہ بائیں کندھے پر، دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا بدیاں لکھتا ہے، نیکی کرتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے، بدی کرتا ہے روکتا ہے، دائیں کندھے والا امیر ہے، ٹھہر جا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ روکتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا تو پھر گناہ ایک کیا ایک کا ایک لکھ کے چلا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کا گناہ مٹا دے گا، فرشتوں کو بھلا دے گا، اعضاء کو بھی بھلا دے گا، ورنہ قیامت کے دن اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے بایاں ران بولے گی، اے اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے سارا نظام چلایا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے اللہ اس کے منہ پر فرشتہ مقرر کرتا ہے، کوئی زہریلا جانور سانپ بچھو اس کے اندر نہ چلا جائے۔ اور جب انسان درود پاک پڑھتا ہے، ایک فرشتہ منہ پہ مقرر ہے، وہ درود لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، فلاں جو بیٹا ہے فلاں کا، اس نے آپ پہ درود بھیجا ہے، ہمارا ہدیہ درود لے کے ہو جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا نظام اللہ چلا، اور اتنے فرشتوں کے تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ زمین پہ بیت اللہ ہے، اس کا طواف چل رہا ہے، آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کا بھی طواف چل رہا ہے۔ ایک دفعہ میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جس کی ایک دفعہ باری آ گئی مڑ کے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے اللہ نے، اور ایک فرشتہ ساری کائنات کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایٹم بم کی کیا مثال ہے، کیا طاقت ہے، ایک فرشتہ کافی ہے، ایک فرشتہ کافی ہے۔ قوم لوط جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی شروع کر دی، حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھے۔ اللہ نے بھیجا، پھر فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتے کو، حضرت جبریل علیہ السلام نے پر کی ایک نوک پر اس مچھلی کو اٹھایا اور اوپر لٹ جا کے اوپر سے پٹک کے مارا نیچے، ان کا نام بھی ختم کر دیا۔ یہ طاقت اللہ نے ایک ایک فرشتے کو دی ہے، ایک ایک فرشتے کو یہ طاقت دی ہے، پر کے نوک پہ اٹھایا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 500 پر ہیں، ایک روایت میں 100 پر ہیں، یہ ایک پر پہ اٹھایا، ایک پر کے نوک پہ اٹھایا۔ ایک فرشتہ کافی ہے سارے انسانوں کے لیے۔ تو جو اس اللہ کو ساتھ لے لے گا تو فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ ہے، پھر اللہ اپنی مدد کرے گا، چاہے بغیر فرشتوں سے کرے چاہے فرشتوں کے ساتھ کرے۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے اٹھائے۔ یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ نے
اللہ کو اپنے بندوں سے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے۔ ایک کمہار گھڑے بناتا ہے اور کوئی اس کے گھڑوں کو توڑنا چاہے توڑنے دے گا؟ نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو، وہ تو مٹی کے بنایا اس نے، اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ گھڑے اشرف المخلوقات نہیں ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس کو، اللہ کو بندے کے ساتھ تعلق ہے، تعلق ہے۔ یہ بندہ غلط راستہ نہ اختیار کرے، صحیح راستے پہ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، انجیل، زبور، انجیل، تورات، قرآن۔ یہ آسمان سے کتابیں بندوں کے لیے اتاری ہیں، کیونکہ انسان کا جسم ایک مشین ہے۔ تو جیسے دنیا کی مشینیں ہیں، دنیا کی مشین کے غلط استعمال سے نقصان ہوگا تو مالک کو ہوگا، لیکن یہ جو چھوٹی سی مشین ہے انسان کی، اس کے غلط استعمال سے نقصان ہوگا تو کائنات کو ہوگا۔ اگر اس مشین کو انسان غلط استعمال کرے گا، بے موسمی بارشیں آئیں گی، ایسی بیماریاں اللہ لائے گا جن کا علاج ڈاکٹروں کو معلوم نہیں ہوگا، سرخ آندھیاں لائے گا، زلزلے لائے گا، زمین کو پھاڑ کے زمین میں دھنسائے گا، شکلوں کو مسخ کرے گا۔ جب انسان یہ مشین کا جب استعمال غلط ہوگا تو یہ حالت پیدا ہوگی، اور اس مشین کا استعمال جب صحیح ہوگا تو برکتوں کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں نکلیں گی۔ اس لیے جیسے ایک آدمی کوئی کارخانہ بناتا ہے، کوئی مشین تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا کتابچہ بھی دیتا ہے کہ اس مشین کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ یہ مشین ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، آسمانی کتابیں اتاری، اس کو ایسے استعمال کرنا۔ تو اگر آسمانی کتاب کے مطابق استعمال کرے گا، پھر اللہ اس دنیا کو برکات سے بھر دے گا۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں۔ کس پر؟ ایمان تقوی پر، ایمان پر۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکامات پورا کرنا۔ جو ڈرے گا وہی احکامات پورا کرے گا۔ قرآن کے بارے میں ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو ڈرے گا نہیں وہ اپنی مرضی کرے گا، اللہ کے احکامات پورا نہیں کرے گا، اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت نہیں ہے۔ قرآن میں، کتابوں میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، خوف خدا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ آسمانی کتابیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مختلف زمانے میں یہ کتابیں اتاری ہیں۔ جب سے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اب جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، قرآن کے مطابق۔ اب قرآن ہے، پھر خالی اللہ نے کتاب اتار کے بندوں کو نہیں دے دی یہ کتاب ہے پڑھو اور ایسے چلو، نہیں۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی ساتھ بھیجا، نبیوں کو ساتھ بھیجا، اور آخر میں جب قرآن اتارا تو قرآن کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے، خالی بتایا نہیں ہے، زبانی نہیں بتایا، عملی قدم اٹھا کے عملاً ہر عمل کو، نماز کو عملاً بتایا، روزہ رکھ کے دکھایا، حج ادا کر کے بتایا، تو ہر چیز کو عملی طور پر اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ اور فرما دیا اللہ پاک نے، تمہارے اندر جو نبی آیا ہے وہ تمہارے میں کا ہی ہے، یعنی انسانوں کا نبی اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ نماز اللہ کے نبی نے ایسے پڑھی ہے، روزہ ایسے رکھا ہے، زکوٰۃ کے لیے یہ فرمایا ہے، حج ایسے ادا کیا ہے،
زندگی ایسے گزاری ہے، پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، عملی زندگی وہ گزاری ہے، عملی زندگی۔ اور پھر آخرت سے ڈرایا بھی ہے، اگر یہ زندگی تم نہیں گزارو گے تو پھر ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، پھر آخرت کا دن آئے گا، آخرت کا دن، آخرت کے دن پہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال، اور سورج بالکل قریب ہوگا اور انسان انتظار میں ہوں گے کہ اب حساب شروع ہو، انتظار کرتے کرتے 50,000 سال پریشان ہو جائیں گے، پھر نبیوں کے پاس جائیں گے، چاہے اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے حساب شروع ہو جائے گا، ایسے پریشان ہوں گے، سارے نبی عذر کریں گے، سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی ایک لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی، اس پر پھر حساب شروع ہوگا، حساب شروع ہو جائے گا۔ جب حساب شروع ہوگا ترازو عدل رکھا جائے گا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو اللہ جسم دے دے گا۔ اب تو نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، کوئی دکھا سکتا ہے کہ میری یہ نماز ہے مغرب کی جو میں نے پڑھی ہے؟ جسم نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ میں نے روزہ رکھا ہے، رمضان کے میں نے 30 روزے رکھے، کوئی دکھا سکتا ہے یہ ہے وہ 30 روزے جو میں نے رکھے ہیں؟ شکل نہیں ہے اس کی۔ لیکن وہاں اللہ پاک قیامت کے دن اعمال کو جسم دے گا، جسم، پھر اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ترازو عدل قائم کیا جائے گا۔ اچھا، عمل ہونے کے لیے ایمان معتبر ہے، ایمان کے ساتھ عمل کیا ہے، ایمان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، اچھے عمل کیے ہیں، ایمان کے ساتھ وہ عمل ہے۔ اور جو بغیر ایمان کے عمل کیا ہے وہ عمل نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں، وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں، بغیر ایمان کے عمل معتبر نہیں۔ اسے جتنے کافر ہیں ان کے لیے ترازو عدل نہیں رکھا جائے گا، یہ مسلمانوں کے لیے رکھا جائے گا، ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ جب اعمال تولیں گے